السلام علیکم کلاس 10 کے پیارے طالب علموں، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے افسانے کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا کہ افسانہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے، مختصر سی نثری کہانی جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہو، جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور اختتام ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ افسانہ ایک ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جو مختصر ہوتی ہے اور ایک ہی نشست میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کر کے اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ پریم چند اردو میں سب سے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا افسانہ کفن نام کا ایک افسانہ پریم چند کا لکھا ہوا ہے، جو بہت ہی مشہور اردو کے شاہکار افسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو پریم چند کے جو افسانے ہیں ان کی ٹی وی سیریلز بھی بنے ہیں۔ آپ چاہے تو یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہیں، کفن پر ویڈیو بن چکا ہے، پوس کی رات افسانہ ہے، اس پر ویڈیو بن چکی ہے۔ اسی طریقے سے عصمت چغتائی کی کہانیاں ہیں۔ عصمت چغتائی کا ایک افسانہ ہے چوتھی کا جوڑا، جسے میں نے دیکھا تھا، اس پر بہت اچھی فلم بن چکی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے افسانہ نگاروں کے کہانیوں پر جو ہے افسانوں پر ویڈیو بن چکے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو بہتر سمجھ جو ہے افسانوں کی آ جائے گی۔ تو ہم اس نصاب میں، آپ کے نصاب میں پریم چند کا ایک افسانہ عبرت پڑھیں گے اور نورشاہ کا ایک افسانہ پڑھیں گے آسمان پھول اور لہو۔ تو عبرت جو ہے پریم چند کا افسانہ ہے، انہوں نے غالباً آزادی سے پہلے یہ افسانہ لکھا ہے۔ تو منشی پریم چند کا اصلی نام، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، دھنپت رائے تھا۔ 1880 عیسوی میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ بنارس یو پی کا ایک ریاست ہے جسے آج کل وارانسی کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے روایت کے مطابق انہوں نے مولوی سے عربی فارسی پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد مشن اسکول میں انگلش پڑھے۔ میٹرک امتحان پاس کرنے کے بعد اسکول میں ٹیچر ہو گئے، اور ملازمت کے دوران ہی، جاب کے دوران ہی انہوں نے ایف اے اور بی اے کا امتحان پاس کیا۔ جیسے آج کل 11 12 اور 12 کے بعد کیا ہوتا ہے، گریجویشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پہ ایف اے اور بی اے اس زمانے کے ڈگریاں تھیں۔ تو 1905 میں کانپور میں ان کا تبادلہ ہوا۔ کانپور اتر پردیش کا ایک اور ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے۔ تو وہاں پر ادبی ماحول تھا زیادہ تر، تو وہاں کے ادبی ماحول نے ان کی صلاحیتوں کو اور نکھار لیا، اور اس زمانے میں چونکہ آزادی کی تحریک بھی زوروں پر تھی، تو سیاست میں بھی ان کا زیادہ عمل دخل ہو گیا، سیاست میں حصہ لینے لگے، تو ان کا سیاسی شعور بھی پختہ ہوا۔ تو انہوں نے انہی موضوعات پر، یعنی انگریزوں کے مظالم اور آزادی کے موضوعات پر جو ہے کچھ افسانے لکھے، اور ان افسانوں کا مجموعہ سوز وطن کے نام سے انہوں نے چھپوایا۔ اور اس زمانے میں پریم چند جو ہے وہ نواب رائے کے نام سے پہلے اخباروں میں افسانے چھپوایا کرتے تھے، اپنے نام سے نہیں چھپوایا کرتے تھے، کیونکہ حکومت کی دھرپکڑ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سوز وطن کے نام سے جب ان کا مجموعہ سامنے آیا، تو اس میں چونکہ انگریز حکومت کی مخالفت تھی، تو انگریز حکومت نے اس کو ضبط کروایا اور اس کی کاپیوں کو جلوایا۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصے تک انہوں نے ہندی کا ایک منتھلی میگزین، یعنی ماہنامہ مینس منتھلی میگزین مریادہ کے نام سے چھپتا تھا، اس کی ادارت بھی کی، یعنی اس کے ایڈیٹر بھی رہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے ہی عرض کیا، اردو افسانہ نگاری میں پریم چند کا رتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا، خاص کر دیہاتی زندگی میں جو ہے عام لوگوں کی کیا مسائل ہوتے ہیں، چھوت چھات کے کیا مسائل ہوتے ہیں، غریبوں امیروں کے کیا مسائل ہوتے ہیں، سماج میں جو طبقاتی نظام ہے سماج کا، امیروں اور غریبوں کا جو فرق ہے، اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان سب کو بہت ہی گہرے اور بہت ہی خوبصورتی سے، بہت ہی صفائی سے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی تحریر بہت ہی سادہ ہے، سمپل ہے، اور ان کے تحریروں میں ہندی الفاظ بھی ملتے ہیں، ساتھ میں عربی اور فارسی الفاظ بھی وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پریم چند اردو کے ناول نگاری میں بھی پریم چند کا نام بہت بلند ہے۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کا کفن نام کا جو افسانہ ہے اردو کے شاہکار افسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ناول گاودان نام کا ایک ناول ہے، وہ اردو کے شاہکار ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گاودان پر بھی فلم بن چکی ہے، ویڈیو بن چکی ہے، اور آپ چاہیں شاید ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو تو آپ وہاں پر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ ہوئی پریم چند کے بارے میں باتیں، اور ہم اس سے آگے آپ پڑھیں گے پریم چند کا جو افسانہ یہاں پر آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے عبرت۔ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے، آپ دیکھیں گے اس میں افسانے کے تمام لوازمات پورے ہیں، اور افسانے کا جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہم نے ابھی تک کی، وہ آپ کو اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم وہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔